ينال منه ويضرب ويقر۔ یہ بات قیدی کے بیان میں کہ جس کو زجر و توبیخ کی جائے، ڈانٹا ڈپٹا جائے، مارا جائے اور اقرار کرایا جائے۔ حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا حماد عن ثابت عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندب اصحابه فانطلقوا الى بدر۔ حضرت انس کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلوایا، بس وہ بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ فَإِذَا هُمْ بِرَوَايَا قُرَيْشٍ فِيهَا عَبْدٌ أَسْوَدُ لِبَنِي الْحَجَّاجِ فَأَخَذَهُ أَصْحَابُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے میں قریش کے پانی والے اونٹ ملے، ان میں ایک سیاہ غلام بنو الحجاج کا تھا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پکڑ لیا۔ فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ أَيْنَ أَبُو سُفْيَانَ، اور اس سے پوچھنے لگے ابو سفیان کہاں ہے۔ فَيَقُولُ وَاللَّهِ مَا لِي بِشَيْءٍ مِّنْ أَمْرِهِ عِلْمٌ، کہنے لگا کہ خدا کی قسم مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ وَلَكِنْ هَٰذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ جَاءَتْ فِيهِمْ أَبُو جَهْلٍ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ ابْنَ رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ، لیکن یہ قریش آ چکے ہیں، ان میں ابو جہل اور ابن ربیعہ کے دو بیٹے عتبہ اور شیبہ اور امیہ ابن خلف ہیں۔ فَإِذَا قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ ضَرَبُوهُ، جب اس نے یہ بات کہی تو صحابہ اس کو مارنے پیٹنے لگے۔ فَيَقُولُ دَعُونِي دَعُونِي أُخْبِرُكُمْ، کہنے لگا وہ حبشی غلام مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو، میں ابھی بتلاتا ہوں۔ فَإِذَا تَرَكُوهُ، جب اس کو چھوڑ دیا، قَالَ وَاللَّهِ مَا لِي بِأَبِي سُفْيَانَ مِنْ عِلْمٍ، کہنے لگا خدا کی قسم ابو سفیان کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں۔ وَلَكِنْ هَٰذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ أَقْبَلَتْ فِيهِمْ أَبُو جَهْلٍ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ ابْنَ رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ، لیکن یہ قریش آ چکے ہیں جن میں ابو جہل اور ربیعہ کے دو بیٹے عتبہ شیبہ اور امیہ بن خلف ہیں۔ قد اکبروا، جو آ چکے ہیں۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وهو يسمع ذلك، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور یہ ساری بات سن رہے تھے۔ فلما انصرف، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، قال والذی نفسی بیدہ انکم لتضربونہ اذا صدقکم وتدعونہ اذا کذبکم هذه قریش قد اقبلت، آپ نے فرمایا وہ ذات جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کی قسم تم اس کو مارتے ہو جب وہ تم سے سچ بولتا ہے اور اس کو چھوڑتے ہو جب وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ قریش آ چکے ہیں لتمنع ابا سفیان، تاکہ ابو سفیان کی حفاظت کر سکیں۔ قال انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا مصرع فلان غدا ووضع يده على الارض، حضرت انس کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آئندہ کل فلاں کے بچھڑنے کی جگہ ہے، اور اس جگہ اپنا ہاتھ رکھا، اور یہ فلاں کے گرنے کی جگہ ہے اور اس جگہ پر اپنا ہاتھ رکھا، اور یہ فلاں کے گرنے کی جگہ ہے اور اس جگہ اپنا ہاتھ رکھا۔ فقال والذی نفسی بیدہ ما جاوز احد منهم عن موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان میں سے کوئی بھی اس جگہ سے متجاوز نہیں ہوا جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک رکھا تھا۔ فَأَمَرَ بِهِمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ان کے بارے میں حضور نے حکم دیا۔ فَأُخِذَ بِأَرْجُلِهِمْ، ان کو پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا۔ فَالْقُوا فِي قَلِيبِ بَدْرٍ، اور ان کو قلیب بدر میں بدر کے کنویں میں دھکیل دیا گیا۔ یہاں پر عنوان قائم کیا کہ اگر کافر قیدی کو قید کے دوران زجر و توبیخ کی جائے، مارا پیٹا جائے
یا اس کو اسلام قبول کرنے پر اسلام کے بارے میں اسے اقرار کرایا جائے یا کسی اور چیز کے بارے میں اقرار کرایا جائے، تو آیا یہ قید کے دوران جائز ہے یا جائز نہیں؟ اس باب کے تحت یہ روایت بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے باہر نکلے اور ارادہ تھا ابو سفیان کی قیادت میں جو تجارتی لشکر ملک شام سے مکہ کی طرف جا رہا تھا اس کو پکڑنے کا اور اس سے مال لینے کا، ابو سفیان کو کچھ بھنک مل گئی، ابو سفیان دوسرے راستے سے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر مکہ والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے بھی اطلاع مل گئی کہ انہوں نے ابو سفیان کے لشکر کے مال کو لینے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ ابو سفیان کے حفاظت کی غرض سے مکہ مکرمہ سے مشرکین کا لشکر روانہ ہوا، جیسے کہ باب فی المبارزۃ کے اندر بیان کیا گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے آنے کی خبر ملی، جو کہ مدینہ سے باہر نکل چکے تھے، مقام صفرا میں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ جو انصار تھے، جو مہاجرین تھے، انہوں نے سب نے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر وغیرہ نے جواب دیا جو آپ کہیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ آپ بار بار یہی بات کہتے رہے، پھر انصار سمجھ گئے کہ ہماری طرف اشارہ ہے، تو اس موقع پر سعد بن معاذ کھڑے ہوئے کہ آپ جو حکم دیں گے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ غرض یہ کہ جب بدر کے قریب پہنچے تو بدر سے پہلے قیام کیا اور بدر کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر ابن عوام کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ایک تو ان کو پانی کی اونٹنیاں ملی، روایا راویتن کی جمع، راویہ اصل میں کہا جاتا ہے پانی کے مشکیزے کو، لیکن پھر جو اونٹ پانی کے مشکیزے اٹھاتے ہیں ان کے اوپر اس کا اطلاق ہونے لگا۔ تو یہاں پر جو روایت کے اندر ہے کہ فَإِذَا هُمْ بِرَوَايَا قُرَيْشٍ، کہ ان کو اچانک قریش کے پانی والے اونٹ ملے، یعنی وہ اونٹ جو جن پر پانی لدا ہوا ہوتا تھا، کیونکہ پانی جو ہے وہ کمیاب تھا تو پانی کا بھی انتظام کرنا ہوتا تھا۔ وہاں پر ان کو بنو الحجاج کا غلام ملا، بعض روایات میں 2 غلام کا تذکرہ ہے اور ان میں سے یہاں پر صرف ایک غلام کا ذکر کیا گیا۔ اس غلام کو انہوں نے پکڑ لیا اور اس غلام کو لے کر اس مقام پر آ گئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس سے ابو سفیان کے بارے میں پوچھنے لگے۔ اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں ابو سفیان کا، اور واقعی اس کو پتہ نہیں تھا کیونکہ یہ تو مشرکین مکہ کے ساتھ مکہ سے آیا تھا، اور ابو سفیان کو تو شام سے مکہ مکرمہ آ رہا تھا تو یہ اس قافلے کے ساتھ تھا ہی نہیں، لیکن صحابہ سمجھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، صحابہ نے اس کی پٹائی شروع کر دی۔ یہیں سے ترجمۃ الباب ثابت ہوتا ہے کہ قیدی کو مارنا پیٹنا جائز ہے یا نہیں۔ تو غرض یہ کہ جب اس کی پٹائی ہونے لگی، کہنے کہ مجھے چھوڑ دو ابھی بتلاتا ہوں، صحابہ سمجھے کہ ابو سفیان کے بارے میں پٹنے کے بعد بتلائے گا، لیکن پھر وہی بات کہنے لگا ابو سفیان کے بارے میں تو کچھ پتہ نہیں، لیکن قریش آ چکے اور انہیں فلا جن کے نام روایت کے اندر بیان کیے، ابو جہل وغیرہ، یہ سب بڑے بڑے جو رؤسائے قریش تھے یہ سب آ چکے ہیں۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں جو ان کے درمیان ہو رہی تھی وہ سن رہے تھے، لیکن آپ نماز کی حالت میں تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ جب یہ جھوٹ بول رہا تھا، جھوٹ بولا تو تب تو تم نے اس کو چھوڑ دیا، اور جب سچ بول رہا تھا تو تم مارنے لگے، کیونکہ پہلے اس نے کہا مجھے ابو سفیان کے بارے میں کچھ پتا نہیں، تو تم نے پٹائی شروع کر دی، اور پھر کہنے لگے مجھے چھوڑو ابھی بتلاتا ہوں، تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ خیر ابو سفیان کے بارے میں بتلائے گا، تو یہ ایک طرح کا جھوٹ ہوا، حالانکہ اس کو ابو سفیان کے بارے میں نہیں بتلا رہا تھا، تو تم نے مارنا پیٹنا چھوڑ دیا۔ اور پھر فرمائے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس قافلے کے ساتھ تھا ہی نہیں ابو سفیان کے جو اس کے بارے میں بتلاتا، یہ تو مکہ مکرمہ سے آیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریہ وحی بتلا دیا گیا ہوگا کہ لڑائی کی نوبت آئے گی اور آپ کامیاب ہوں گے اور فلا کفار میں سے مارا جائے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں جو کافر، جو رؤسائے قریش، بڑے بڑے ان کے سردار، جہاں مارا جائے گا اس جگہ کی تعیین فرما دی
کہ یہ فلاں کے گرنے کی جگہ ہے، فلاں آدمی یہاں گر کر مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا. اور پھر فرمایا خدا کی قسم جس آدمی کی جو جگہ متعین کر دی تھی وہ اسی جگہ مرا تھا، اسی جگہ گرا تھا، اسی جگہ وہ ختم ہوا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کو گھسیٹ کر بدر میں جو کنواں تھا اس کنویں کے اندر ان کو ڈال دیا گیا. اور عام طور پر جنگلات کے اندر جو کنویں ہوتے ہیں تو اس کی جو منڈیر ہے وہ بنی ہوئی نہیں ہوتی، اس کو قلیب کہا جاتا ہے. تو بدر کے اندر جو کنواں تھا تو چونکہ وہ غیر آباد علاقے میں تھا تو اس کی بھی من اور منڈیر بنی ہوئی نہیں تھی، تو اسی وجہ سے اس کو قلیب کہا گیا. تو غرض یہ کہ یہاں پر جو روایت ہے اس کے اندر معلوم ہوا کہ اس غلام کو جو پکڑا گیا اس کو مارا گیا، پیٹا گیا. اور ظاہر سی بات ہے جب مارنا پیٹنا جائز ہے تو اگر ڈانٹ ٹپٹ کی جائے، ڈانٹ ٹپٹ سے کام چل جائے مارنے پیٹے بغیر تو ڈانٹ ٹپٹ بھی جائز ہو جائے گی. تو غرض یہ کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر قیدی کو مارا جائے یا قیدی سے کوئی اقرار کرایا جائے تو قید کے دوران یہ مارنا پیٹنا، یہ اقرار کرانا جائز ہے. باب فی الاسیر یکرہ علی الاسلام، یہ باب قیدی کو اسلام پر مجبور کرنے کے بیان میں ہے. اس سے پہلے بھی اسی سے ملتا جلتا باب گزر چکا ہے، وہاں پر اس کا حوالہ دیا تھا. وہاں پر ابتدا میں کیا تھا؟ فی الاسیر یکرہ علی الکفر، وہاں پر اسیر سے مراد اسیر مسلم اور یہاں اسیر سے مراد اسیر کافر ہے. اگر کوئی کافر قید میں ہے تو کیا اس کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا یا اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا؟ یعنی ایک تو ہوتا ہے ابتداءً اسلام کا پیش کرنا، یعنی جب جنگ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجتے تھے تو ان کو ایک تو یہ ہدایت فرماتے کہ جا کر سب سے پہلے اسلام پیش کرنا، اگر اسلام قبول کرنے تو معاملہ ہی ختم، اور اگر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر جزیے کی بات کرنا. اگر جزیہ دینے پر راضی ہو جائے تو پھر بھی قتال کی نوبت نہیں آئے گی. اگر وہ نہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں نہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہوں تو اب قتال کرنا، اور جو بچ جائیں ان کو قیدی بنا لینا، انہیں غلام بنا لینا. تو یہ تین صورتیں تھیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کافر کو قیدی بنا لیا جائے تو اب قید بنانے کے بعد اب دوبارہ اس کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اسلام قبول کرنے پر اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا. اب قیدی کے ساتھ کیا کیا جائے گا اس کے بارے میں ابتدا کے اندر تو 4 صورتیں تھیں. ایک تو یہ کہ یا تو اس کو قتل کر دیا جائے یا اس کو غلام بنا لیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے یا بغیر فدیہ لیے احسان کر کے چھوڑ دیا جائے. ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد کے یہاں یہ چاروں صورتیں ابھی بھی مشروع ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں تو یہ 4 صورتیں تھیں اور بعد میں فدیہ لے کر چھوڑنا یا احسان کر کے چھوڑنا یہ حکم ختم ہو گیا. اب صرف 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو اس کو قتل یا غلام بنانا، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں. حدثنا محمد بن عمر ابن علی المقدمی قال حدثنا اشعث بن عبد الله يعني السجستاني وحدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابي عدي وهذا لفظه وحدثنا الحسن بن علي حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت المرأة تكون مقلاطا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ عورت جب ایسی ہوتی کہ اس کا بچہ زندہ نہ رہتا تو وہ اپنے اوپر لازم کرتی کہ اگر اس کا بچہ زندہ رہا تو وہ اس کو یہودی بنا دے گی. فلما اجلیت بنو النضیر کان فیہم من ابناء الانصار فقالوا لا ندعو ابناءنا. جب بنو نضیر کو جلا وطن کیا گیا اور ان میں
انصار کے بیٹے تھے تو کہنے لگے کہ ہم اپنے بیٹے کو لا ندعو ابناءنا، اپنے بیٹوں کو نہیں چھوڑیں گے. تو اس موقع پر اللہ نے یہ آیت اتاری لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. قال ابو داؤد المقلاۃ التی لا یعیش لها ولد. ابو داؤد نے کہا کہ مقلاۃ وہ عورت ہے جس کا بچہ زندہ نہ رہتا ہو. اس روایت میں مقلاۃ کا لفظ آیا ہے. ابو داؤد نے مقلاۃ کی تعریف یہ کی کہ وہ عورت جس کا بچہ زندہ نہ رہتا. بہت سی عورتیں ایسی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی 2-4 گھنٹے میں یا 1 آدھ دن میں وہ مر جاتا ہے. تو ایسی عورت کو مقلاۃ کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ عورت جس کے پہلا بچہ تو پیدا ہو گیا لیکن اب وہ دوبارہ حاملہ ہوتی نہیں، یا وہ مادہ جانور کہ جس کے ایک بچہ تو پیدا ہو گیا اور دوبارہ وہ حاملہ نہ ہو تو اس کو بھی مقلاۃ کہا جاتا ہے. اور اگر بچہ پیدا ہو لیکن زندہ نہ رہے تو ابو داؤد نے کہا کہ اس کو بھی مقلاۃ کہا جاتا ہے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر مشرکین کے 2 قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج. یہی 2 قبیلے مسلمان ہو کر انصار کہلائے کیونکہ مہاجرین کی انہوں نے مدد کی. لیکن زمانے جاہلیت میں مدینہ میں اوس اور خزرج کے علاوہ یہودی بھی کثرت کے ساتھ آباد تھے، اور مشرکی جو کہ یہ جاہل مطلق تھے. آج کے بھی یہ سارے جاہل مطلق، عقل کا تو کوئی واسطہ ہی نہیں. تو غرض یہ کہ اس زمانے کے جو مشرکین تھے وہ جاہل مطلق تھے، اس علاقے کے رہنے والے، اور یہودی کو اپنے مقابلے میں وہ اہل علم سمجھتے تھے تو ان کے مذہب کو بھی اچھا سمجھتے تھے. اگرچہ عبادت اپنے اپنے عقیدے کے مطابق کرتے تھے لیکن یہودی مذہب کو اچھا سمجھتے تھے. لہذا وہ عورت جو مقلاۃ ہوتی جس کے بچہ زندہ نہ رہتا تو وہ یہ نظر مانتی تھی کہ اگر میرے پیدا ہونے والا بچہ زندہ رہا تو میں اس کو یہودی بنا دوں. چنانچہ یہودیوں کی آبادی میں کثرت کا ایک ذریعہ یہ بھی تھا کہ انصار مدینہ، یعنی جو انصار بننے سے پہلے اوس اور خزرج یعنی مشرکین تھے، ان کے بہت سارے بیٹے جو ہے وہ یہودی، کیونکہ نظر مان رکھی تھی. لہذا پیدا ہونے کے بعد جو زندہ رہا تو اس کو یہودی بنا دیا. تو یہودیوں میں ایک بڑی تعداد ان کی تھی کہ باپ اور ماں یہ تو مشرکین میں سے اور بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن ان کے جو بیٹے ہیں وہ یہودی. اب جب 4 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو مدینہ سے نکلنے کا حکم فرمایا، جلا وطن کیا، تو اب یہ جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے یعنی باپ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے بیٹوں کو یہودی بنایا تھا اس وقت جب ان کے مذہب کو اچھا سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں سب سے اچھا مذہب یعنی اسلام عطا کر دیا. اب ہم اپنے بیٹوں کو جانے نہیں دیں، تو کیا ہم ان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بیٹوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں؟ تو اس موقع پر آیت اتری لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. جب حق اور غیر حق، ہدایت اور ضلالت واضح ہو چکی تو اب جبر نہیں. ان کو اسلام پیش کیا جائے قبول کر لے تو ٹھیک ہے، اور اگر قبول نہ کرے تو ان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے لا اکراہ فی الدین سے کہ کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. تو لہذا جو ترجمۃ الباب ہے باب فی الاسیر یکرہ علی الاسلام، اس کا بھی مفہوم یہ نکلے گا کہ کسی قیدی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو قرآن حکم ہے لا اکراہ فی الدین، اور دوسری طرف جہاد سے متعلق آیات ہیں. ظاہر سی بات ہے قتل و قتال کا مقصد کیا ہے؟ اسلام قبول کرنا. تو بظاہر تو تعارض ہے. لا اکراہ فی الدین کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ جو ہے کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کریں گے، اور پھر دوسری طرف ہم آیات قتال اور آیات جہاد کو دیکھتے ہیں تو بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے
بعض حضرات نے جواب یہ دیا بغیر کسی تحقیق کے کہ لا اکراہ فی الدین یہ آیت منسوخ ہے، آیت جہاد سے لا اکراہ فی الدین منسوخ ہے، اور ان کے پاس نسخ کی اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں کہ وہ اس آیت اور آیات جہاد کے اندر تطبیق پیدا نہیں کر سکے، کوئی صحیح دلیل ان کے پاس موجود نہیں۔ اور یہ جو نسخ کا جو دعویٰ ہے یہ دعویٰ بھی گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا ہے۔ اگر حضور کے دور میں یہ آیت منسوخ ہوتی اور ظاہر بات ہے نسخ کا اعتبار اسی کا ہوتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کو کیسے پتہ نہ ہوتا کہ آیت منسوخ ہو چکی؟ ان کا اسبق نامی غلام نصرانی تھا، حضرت عمر نے اس کو اسلام پیش کیا، منع کر دیا میں تو اسلام قبول کرتا۔ حضرت عمر نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، اور فرمایا اگر تو اسلام قبول کر لیتا تو مسلمانوں کے بہت سے کام میں تیری مدد لیتا۔ تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ لا اکراہ فی الدین منسوخ ہے؟ تو لہذا یہ جواب جو دیا ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ آیت قتال اور آیت جہاد کے اندر مطابقت پیدا نہیں کر سکے۔ بعد حضرات نے بیان کیا کہ لا اکراہ فی الدین اس آیت کا جو تعلق ہے وہ صرف اہل کتاب کے ساتھ ہے، یعنی اہل کتاب کو مجبور نہیں کیا جائے گا اسلام قبول کرنے پر، اور رہ گئے کفار رہ گئے مشرکین تو مشرکین کو مجبور کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کبھی بتلایا کہ ابتداءً اسلام پیش کیا جاتا ہے، اسلام قبول نہ کرے تو جزیے کا حکم ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے یہاں جزیے کا جو حکم ہے، امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے یہاں جزیے کا جو حکم ہے وہ سب کے لیے ہے، چاہے وہ اہل کتاب ہو سامنے اور چاہے مشرکین۔ لیکن امام شافعی وغیرہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جزیے کا جو حکم ہے وہ صرف مشرکین کے لیے ہے، جزیے کا جو حکم ہے وہ مشرکین کے لیے ہے، اہل کتاب کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں، یعنی اس کا جو تعلق ہے وہ صرف اہل کتاب کے ساتھ ہے، یعنی اہل کتاب کو مجبور نہیں کیا جائے گا، اسی وجہ سے ان سے جزیہ بھی نہیں لیا جائے گا، صرف مشرکین سے لیا جائے گا، اور مشرکین اسلام قبول نہ کرے تو ان کو مجبور بھی کیا جائے گا۔ لیکن ہماری طرف سے اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ جناب علی آیات جہاد اور آیات قتال کا مقصد جو ہے وہ دین قبول کرنے پر مجبور کرنا نہیں، اسلام قبول کرنے پر مجبور کرنا نہیں، بلکہ جہاد کا اصل مقصد ہے فساد کو دور کرنا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ کفار جو ہے فتنہ فساد مچاتے ہیں تو ان کو مغلوب کر کے فساد کو ختم کرنا ہے۔ تو آیت قتال کا آیت جہاد کا مقصد جو ہے وہ زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور کرنا نہیں، بلکہ اس کا مقصد ہے فساد کو دور کرنا، عالم کو فساد سے خالی کرنا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب تک یہ مغلوب نہیں ہوں گے تو عالم فساد سے خالی نہیں ہوگا۔ اگر مقصد صرف کفر کو ختم کرنا ہوتا تو پھر تو بچوں کو بھی قتل کرنے کی اجازت ہوتی، عورتوں کو بھی قتل کرنے کی اجازت ہوتی، بوڑھوں کو بھی قتل کرنے کی اجازت ہوتی، یا وہ کافر جو میدان جنگ میں آپ کے مقابلے پہ نہیں آئے ان کو بھی قتل کرنے کی اجازت ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اصل مقصد آیت جہاد کا دین قبول کرنے پر، اسلام قبول کرنے پر مجبور کرنا ہے ہی نہیں، اور جب یہ مقصد نہیں ہے تو لا اکراہ فی الدین کے اندر اور آیت جہاد کے اندر کسی طرح کا کوئی تعارض نہیں ہوگا۔ باب فی الاسیر یقتل ولا یعرض علیہ الاسلام، یہ باب قیدی کے بیان میں جس کو قتل کیا جائے اور اس پر اسلام پیش نہ کیا جائے۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا احمد بن المفضل قال حدثنا اسباط بن نصر قال زعم سدی عن مصعب بن سعد عن سعد قال لما كان يوم فتح مكة آمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الناس إلا 4 نفر وامرأتين وسماهم۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کی روایت ہے کہ جب فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو امن دیا سوائے 4 مردوں اور 2 عورتوں کے، اور ان کا نام ذکر کیا۔ وہ 4 مرد اور 2 عورتیں کون ہیں ان کا نام ذکر کیا۔ وابن ابی سرح
اور ابن ابی سرح بھی ہے، یعنی جن کا نام لیا ان میں ایک ابن ابی سرح ہے۔ فذکر الحدیث، راوی نے پھر حدیث بیان کی۔ قال واما ابن ابی سرح فانه اختبأ عند عثمان بن عفان، اور بہرحال ابن ابی سرح حضرت عثمان کے پاس چھپ گیا۔ فلما دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى البیعۃ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے لیے بلایا، جاء به، تو حضرت عثمان اس کے ساتھ ابن ابی سر کے ساتھ آئے، حتی اوقفه علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حضور کے سامنے کھڑا کر دیا۔ وقال یا نبی اللہ بایع عبداللہ، اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی عبداللہ سے، یعنی ابن ابی سر سے بیعت کر لیجئے، یعنی ان کو بیعت کر لیجئے۔ فرفع رأسه، آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا، فنظر الیہ ثلاثا، 3 مرتبہ اس کی طرف دیکھا، کل ذالک یأبا، ہر مرتبہ انکار کیا۔ فبایعہ بعد 3، 3 مرتبہ کے بعد اس کو بیعت کی۔ ثم اقبل علی اصحابہ، پھر اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، فقال، اور فرمایا، ما کان فیکم رجل رشید یقوم الی ھذا حیث رآنی کففت یدی عن بیعتہ فیقتلہ، کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں تھا جو اس کی طرف کھڑا ہوتا جب مجھے دیکھا کہ میں نے اس کے بیعت کرنے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور اس کو قتل کر دیتا؟ فقالوا ما ندری یا رسول اللہ ما فی نفسی کا، صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کے دل میں کیا ہے ہمیں معلوم نہیں، الا او مات الینا بعینی کا، مگر یہ کہ آپ اپنی آنکھوں سے ہمیں اشارہ کر دیتے۔ قال انه لا ينبغي لنبی ان تكون له خائنۃ الاعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی کے لیے مناسب نہیں کہ اس کی آنکھیں خیانت کرنے والی ہو۔ قال ابو داؤد وکان عبداللہ اخا عثمان من الرضاعۃ، ابو داؤد نے کہا کہ عبداللہ یعنی ابن ابی سر حضرت عثمان کا رضاعی بھائی تھا۔ وکان الولید بن عقبہ اخا عثمان لامہ، اور ولید ابن عقبہ حضرت عثمان کا اخیافی بھائی تھا۔ وضربه عثمان الحد اذا شرب الخمر، اور حضرت عثمان نے، ولید ابن عقبہ نے جب شراب پی اس کو شراب پینے کی حد لگائی۔ یہاں پر عنوان قائم کیا کہ اگر کوئی کافر قید میں ہو تو جب جہاد شروع ہوا تھا اس وقت تو اس کو اسلام پیش کیا گیا تھا، لیکن قید میں آنے کے بعد کیا دوبارہ پھر اسلام کا پیش کرنا ضروری ہے؟ اگر اسلام پیش کیے بغیر اس کو مار دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ یہاں پر اس کے جواز کو بتلایا، اس بات کے تحت جو روایت بیان کی اس سے جواز معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر فتح مکہ کا واقعہ بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر لوگوں کو امن دیا، لیکن لوگوں کو امن دیا کچھ شرطوں کے ساتھ۔ مثلا ایک شرط یہ تھی کہ جو بھی حرم میں داخل ہو گیا اس کو امن ہے۔ اسی طرح جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا تو اس کو امن ہے، جس نے ہتھیار ڈال دیے تو اس کو امن ہے۔ لیکن چند افراد کا استثناء کیا۔ اس روایت میں 4 مردوں اور 2 عورتوں کی صراحت ہے کہ 4 مردوں کا استثناء کیا اور 2 عورتوں کا، کہ ان کو نہ حرم کے اندر پناہ ہے اور نہ حرم سے باہر، ان کا خون بہایا جائے گا۔ اور اہل سیر نے 11 مردوں اور 6 عورتوں کا تذکرہ لکھا ہے، تو اس میں کوئی تعارض نہیں۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مردوں اور 2 عورتوں کو بیان کیا، ان کا استثناء کیا کہ ان کو امن نہیں، اور ان کے علاوہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 مردوں اور 6 عورتوں کو بیان کیا۔ اب یہ 4 مرد جن کا استثناء ہے اس میں ایک تو ہے اکرامہ ابن ابو جہل۔ اکرامہ ابن ابو جہل فتح مکہ کے موقع پر یہ ملک شام کی طرف بھاگنے لگے۔ ان کی بیوی اسلام لے آئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، مجلس سماجت کی، حضور تیار ہو گئے، چنانچہ یہ اپنے شوہر کو حضور کی خدمت میں لے آئی، اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔
تو ایک تو ہے اکرامہ ابن ابو جہل، دوسرے ہیں یہ ابن ابی سر، ان کا نام ابو داؤد نے بتایا کہ ان کا نام ہے عبداللہ، اور ابو داؤد نے حضرت عثمان کے پاس انہوں نے چونکہ پناہ لی تو ان سے رشتہ بھی بتلا دیا کہ یہ حضرت عثمان کے رضاعی بھائی تھے، اور جب یہاں رشتے کا ذکر آیا تو ولید ابن عقبہ اس کے بارے میں بتلا دیا کہ یہ حضرت عثمان کا اخیافی بھائی تھا، حالانکہ اس روایت میں اس کا کوئی ذکر نہیں، لیکن بعض چیز جو فائدے مند ہوتی ہے یا کسی لفظ کا ترجمہ یا کسی لفظ کے معنی بتلانے ہوتے ہیں تو فائدے کی غرض سے ابو داؤد اس کو بیان کر دیتے ہیں، اکثر محدثین کی عادت ہے، ترمذی بھی اکثر اس طرح کے فوائد کو بیان کرتے ہیں کہ اس لفظ کا یہ مطلب ہے یا اس کا فلاں سے یہ تعلق ہے، تو یہاں پر چونکہ رشتے کا ذکر آیا تو ولید ابن عقبہ کا بھی تذکرہ کر دیا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ ولید ابن عقبہ جو ہے وہ شراب پیتا تھا، تو حضرت عثمان کا جب دور آیا خلیفہ بنے تو انہوں نے اس کی پٹائی بھی کی، شراب پینے کی جو حد ہے وہ جاری کرائی۔ غرض یہ کہ اس موقع پر جن لوگوں کا استثناء کیا کہ ان کو امن نہیں، اس میں دوسرا ہے ابن ابی سر اور تیسرا ہے ابن خطل، تیسرا ہے ابن خطل۔ اسلام یہ پہلے اسلام لے آئے تھے فتح مکہ سے پہلے، لیکن اس کے بعد پھر مرتد ہو گئے۔ ان کا نام تھا عبد العزا، عزا ایک بت، لیکن اسلام لے آئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھ دیا تھا عبداللہ۔ اور ابن خطل، خطل ان کے باپ کا لقب ہے، اس کا نام تھا عبد مناف۔ یہ مسلمان ہو گئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک انصاری کے ساتھ کسی کام سے بھیجا۔ اب انہوں نے اس انصاری کو کہا، غالباً ان کو ذمہ دار بنایا ہوگا، کہنے لگے میرے لیے کھانا تیار کر کے رکھ، ذرا میں آرام کر لوں، جب اٹھوں گا تو کھانا کھاؤں گا۔ اب جب کھانا کھا کر اٹھے حضرت تو کھانا تیار نہیں تھا، غصہ آ گیا، قتل کر دیا اس انصاری کا، اور جو مال وغیرہ تھا وہ بھی لوٹ لیا۔ اب ڈر ہوا کہ قصاص میری بھی گردن کٹے گی، تو لہٰذا یہ والا مذہب ہی چھوڑ دو، مرتد ہو گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی قتل کا حکم فرمایا، جیسے کہ آگے روایت میں آئے گا کہ یہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوا تھا۔ ابو بردہ اسلمی نے کہا کہ اللہ کے رسول ابن خطل خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے، اور پردہ پکڑنے کا مطلب ہے کہ مجھے امن دے دو، اللہ کا واسطے میری جان بخش دو۔ حضور نے فرمایا وہی مارو، سنا تو اس کو وہی مار دیا۔ اور چوتھا ہے مقیس ابن زبابہ، اس کا تذکرہ بھی آگے روایت میں آ رہا ہے۔ تو یہ چار افراد تھے جن کا اس روایت میں استثناء کیا گیا۔ دو عورتیں مقیس ابن زبابہ کی بادیاں، یہ مغنیہ تھیں اور یہ ہجو کیا کرتی تھی، گانے گا گا کر اشعار پڑھ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتی تھی۔ اس میں ایک کا نام تھا قریبہ، یہ تو ماری گئی، آگے روایت میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ دوسری تھی فرتنی، یہ وہاں سے بھاگ گئی لیکن اس کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ تو قد یہ کہ چار مردوں کا استثناء کیا کہ ان کو امن نہیں ہے، ان میں ایک ابن ابی سر ہے، ان کا نام کیا ہے عبداللہ۔ یہ مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان کے گھر میں چھپ گئے۔ جب فتح مکہ مکمل ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیعت کے لیے بلایا، حضرت عثمان بھی آئے، ساتھ میں اپنے رضائی بھائی ابن ابی سر کو بھی لے کر آ گئے اور لا کر حضور کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ان کو بیعت کر لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، دیکھا، لیکن اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اپنا ہاتھ نہ بڑھانا گویا بیعت کرنے سے انکار کرنا ہے۔ اسی کو روایت کے اندر بیان کیا، کل ذالک یأبا، ہر مرتبہ انکار کیا۔ ہر مرتبہ انکار کرنے میں یہ نہیں کہ صراحتاً انکار کر دیا کہ میں اس کو بیعت نہیں کروں گا، بلکہ ہاتھ نہیں بڑھایا اس کی طرف، اور ہاتھ نہ بڑھانا یہ بھی ایک طرح کا انکار ہی ہے۔ حضرت عثمان نے دوبارہ کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں بڑھایا، تیبارہ کہا تب ہاتھ نہیں بڑھایا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیعت کیا تو یہ اسلام لے آئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ کر فرمایا تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے کہ جب دیکھ رہے تھے کہ میں ان کی طرف جو ہے بیعت کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہا تو ان کو نمٹا دیتے۔
اب صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے دل میں کیا ہے ہمیں تو پتہ نہیں، آپ آنکھ سے اشارہ کر دیتے پھر دیکھیں کیا کرتے ہم. فرمایا کہ نبی کی یہ شان نہیں کہ اس کی آنکھ خائن، یعنی جس بات کو جو دل میں ہے زبان سے ظاہر نہ کرے لیکن کوئی اشارہ کر دے تو یہ بات نبی کے لیے مناسب نہیں ہے. تو یہ گویا ایک طرح کی خیانت ہے، اور کسی بھی طرح کی خیانت اور نبی کی شان کے خلاف ہے. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہیں سے ترجمہ الباب ثابت ہوتا ہے. دیکھیے یہ ابن ابی سب ان کو اس موقع پر اسلام پیش نہیں کیا گیا، لیکن اس کے بغیر ہی آپ سارے فرمایا کہ تم میں سے کوئی سمجھدار نہیں تھا جو ان کو قتل کر دیتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے موقع پر اگر قتل کر دیا جائے تو قتل کرنا جائز ہے، قید کے دوران اس کے اوپر دوبارہ اسلام پیش کرنا ضروری نہیں ہے. یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے اس روایت میں. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ ابن خطل کو کہاں مارا گیا؟ حدود حرم میں، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ رکھا ہے. اب کیا حرم کسی مجرم کو پناہ دیتا ہے یا پناہ نہیں دیتا؟ اس مسئلے میں فقہاء کے مابین کچھ چیزیں متفق علیہ ہیں اور کچھ مختلف بھی ہیں. اب یہ دیکھا جائے گا کہ مجرم نے جو جنایت کی ہے وہ جنایت کس درجے کی ہے. اگر جنایت قتل سے کم کی ہے، مثلا کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کو زخمی کر دیا، اب چاہے جرم حدود حرم سے باہر پایا گیا یا حدود حرم کے اندر پایا گیا، اگر مجرم حدود حرم کے اندر پکڑ گیا تو وہاں اس سے بدلہ لیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اور اگر اس نے قتل کیا اور قتل کیا حدود حرم کے اندر، قتل کیا حدود حرم کے اندر، تو حدود حرم میں اسے قصاص لیا جائے گا، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں. لیکن اگر وہ قتل کر کے آیا ہے حدود حرم سے باہر، یعنی قتل کیا حدود حرم سے باہر اور اس کے بعد چلا گیا حدود حرم کے اندر، تو اب آیا حرم میں اس کو اس سے قصاص لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا؟ اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک فرماتے ہیں کہ حدود حرم میں قصاص نہیں لیا جائے گا، اس کو مجبور کیا جائے گا. حدود حرم سے باہر نکلنے پر وہاں پکڑا جائے گا، قصاص لیا جائے گا، لیکن بہرحال حدود حرم کے اندر اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا. اور ان کے علاوہ جو بقیہ دو امام بچے، ان کے یہاں چاہے جنایت حدود حرم کے اندر کی ہو، حدود حرم سے باہر کی ہو، چاہے وہ جنایت قتل کی ہو یا اس سے کم کی ہو، ہر صورت میں اس سے جب مجرم حدود حرم کے اندر ہے تو حدود حرم میں پکڑ کر اس سے قصاص اور بدلہ لیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی. ان حضرات کی دلیل ایک تو یہ کہ ابن خطل کو حدود حرم میں پکڑ کر سزا دی گئی، قتل کیا گیا، اور دوسرے کے حدیث ہے ان الحرام لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم. نور الانوار میں بھی پڑھ کر آیا ان الحرام لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم. اب تم کہو گے ہمیں تو یہ بھی یاد ہی نہیں رہا نور الانوار نصاب میں ہے بھی یا نہیں، کہ حرم جو ہے کسی نافرمان کو اور کسی خونی کو پناہ نہیں دیتا. تو یہ ان حضرات کا مستدل ہے جو کہتے ہیں کہ چاہے اس میں جنایت حدود حرم کے اندر کی ہو یا حدود حرم کے باہر کی ہو، حرم جو اس کو پناہ نہیں دے گا، یہ اس سے قصاص لیا جائے گا. ہماری دلیل یعنی حنفیہ کی جو کہتے ہیں کہ اگر باہر جنایت کی ہے اور اب حدود حرم میں آ گیا تو حرم میں اس کو پکڑ کر اسے قصاص نہیں لیا جائے گا. ایک دلیل تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا یعنی مکہ لم تحل قبلی ولا تحل بعدی، مکہ کو نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال کیا گیا نہ میرے بعد، وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً، اور میرے لیے بھی تھوڑی دیر کے لیے اس کو حلال کیا گیا، یعنی اس کو حرمت کو اٹھا لیا گیا. چنانچہ فجر سے لے کر عصر تک فتح مکہ کے دن اس مقام کی حرمت کو اٹھا لیا گیا، اس میں قتل و قتال کو جائز کر دیا گیا. اس کی جو حرمت تھی، اس کا جو احترام لازم تھا، اس حکم کو موقوف کر دیا گیا فجر سے لے کر
عصر تک. تو ظاہر سی بات ہے جب اب وہ ممانعت رہی نہیں تو اب ابن خطل یہاں پہ اس کو قتل کرنا جائز ہو گیا ابن خطل کو. دوسری دلیل ان الحرام لا يعيد عاصیت کا جواب یہ ہے کہ جناب یہ حدیث ہے ہی نہیں بلکہ یہ عمر ابن سعید کا قول ہے، اور عمر ابن سعید مکہ مکرمہ پر لشکر کشی کرنے کی وجہ سے اس کو لطیف الشیطان کہا گیا، یعنی شیطان کا تھپڑ مارا ہوا. جو مکہ پر چڑھائی کرنے کی اور ایمان والوں پر حملہ کرنے کی جرت کر سکتا ہے تو وہ کیسا ہوگا، اس کو لطیف الشیطان کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث ہے ہی نہیں بلکہ یہ عمر ابن سعید کا قول ہے، تو اس لیے یہ قابل اعتبار نہیں ہے. دوسرے ہماری تائید قرآن کی آیت سے بھی ہوتی ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. اب یہاں پر ابن خطل کا جو قتل کیا گیا تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ اب آپ دیکھیں کہ جب فجر سے لے کر عصر تک حرمت اٹھا لی گئی تو اس کا قتل تو وہاں پر جائز ہو گیا، اور اس کو قتل جو کیا گیا کیونکہ اس کے جرائم متعدد ایک نے ایک مسلمان کا قتل کیا، اس کا مال لوٹا، مرتد ہو گیا اور خود شاعر تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرنے لگا، تو اسی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا.